بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ہمارے اس چینل پر آنے والے تمام دوستوں کو ہم دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں اور امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ یہ ہے کہ وہ کون سے لوگ ہیں جن کی نماز قبول نہیں ہوتے، یعنی ان کی نماز ان کے منہ پر مار دی جاتی ہے۔ اس لیے ہمارے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں کہ کہیں آپ بھی ان لوگوں میں شامل تو نہیں جن سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم اپنے موضوع کی طرف بڑھیں، آپ سے گزارش ہے کہ جو دوست ہمارے اس چینل پر نئے ہیں وہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ اس طرح کی مزید اسلامی معلومات آپ تک پہنچتی رہے۔ شکریہ۔ پہلا وہ شخص جس سے اس کے والدین ناراض ہوں، یعنی وہ اپنے والدین کو ذلیل کرتا ہو اور ان کا نافرمان ہو۔ جس شخص کے اوپر اس کے والدین ناراض ہوں، اس پر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ناراض ہوتے ہیں، اور جس پر اللہ تعالیٰ ناراض ہو اس شخص کی نماز بھی قبول نہیں ہوتی۔ بدبخت ہے وہ انسان جن کو برے ماں باپ ملیں پھر ان کی دعاؤں سے جنت میں نہ چلا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنے ماں باپ کی خاص طور پر خدمت کرو، خاص طور پر اپنی ماں کی، کیونکہ تیری ماں نے تجھے اٹھایا دردوں پر درد رکھتے ہوئے۔ اس نے تجھے 9 ماہ اپنے پیٹ میں اٹھایا اور پھر 2.5 سال تک تجھے دودھ پلایا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنے والدین کے سامنے اف بھی نہ کرنا۔ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور عرض کی، یا رسول اللہ، میں نے اپنی ماں کو اپنے کندھے پر اٹھا کر حج کرایا ہے، جو کہ میرے لیے ایک مشکل سفر تھا۔ اس نے کہا، میں نے اپنی ماں کو اپنے کندھے پر اٹھایا، اس کو طواف کرایا اور اس کو حج کروایا، تو اب کیا میں نے اس کا حق ادا کر دیا ہے؟ تو ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو تو نے اپنی ماں کا 2 سال دودھ پیا تھا، اس میں سے تو نے ابھی تک ایک گھونٹ کا حق بھی ادا نہیں کیا۔ اسی طرح بھائیو، ہمیں اپنے والدین کے ساتھ ہمیشہ اچھے سے پیش آنا چاہیے، جس سے ہماری دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی ہے۔ دوسرا وہ شخص جس کی نماز قبول نہیں ہوتی وہ سود خور ہے، یعنی جو انسان حرام کھاتا ہے اس کی نماز بھی اس کے منہ پر مار دی جاتی ہے، اس کی بھی نماز قبول نہیں ہوتی۔ ایک مقام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے تو کچھ لوگوں کو دیکھا کہ وہ خون کے دریا میں ہیں اور ان کے پیٹوں پر پتھر ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ لوگ کون ہیں؟ تو انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ بدبخت لوگ ہیں جو سود کھاتے تھے۔ اللہ اکبر! سود لینا، سود دینا اور ان کی رقم پر گواہ بننا سب برابر ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے بہت سختی کے ساتھ سود سے بچنے کی تلقین کی ہے۔ تیسرا وہ شخص جو کہ اپنی بیوی کو رلاتا ہے اور ہر بات پر گھر میں لڑائی کرتا ہے، اس شخص کی اللہ نماز قبول نہیں کرتا۔ ایک شخص جس نے غریبی سے تنگ آ کر اپنی بیوی کو مارنا شروع کر دیا اور اس کے ساتھ ہر وقت جھگڑا کرتا رہتا کہ تیری وجہ سے میری گھر سے امیری ختم ہو گئی ہے اور غربت آ گئی ہے۔ ایک دن اس نے اپنی بیوی پر ظلم ڈھایا۔ جب بیوی رو رہی تھی تو وہاں سے اللہ کے ایک فقیر کا گزر ہوا۔ جب فقیر نے اس کی بیوی کو روتے دیکھا تو فقیر نے اس شخص سے کہا کہ بھائی، تو کیوں اپنی بیوی پر ظلم کر رہا ہے؟ اس کو کیوں مار رہا ہے؟ تو اس شخص نے جواب دیا، اے اللہ کے بندے، جب سے یہ میرے گھر میں آئی ہے تب سے میں غریب ہونا شروع ہو گیا ہوں، اور اب تو غربت عروج پر آ گئی ہے، کبھی کھانا ملتا ہے تو کبھی نہیں ملتا، اس کی وجہ سے دکھوں اور پریشانیوں میں مبتلا ہو گیا ہوں۔ تو اس بزرگ نے جواب دیا کہ حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ جو شخص اپنی بیوی کو تنگ کرتا ہے اور اس کو پریشان کرتا ہے اور اسے ذلیل کرتا ہے، اس شخص کی نماز اس کے منہ پر ہی مار دی جاتی ہے، یعنی اس شخص کی نماز قبول نہیں ہوتی اور اس کے گھر پر غریبی عروج پر آ جاتی ہے اور امیری کا اس کے گھر سے جنازہ نکل جاتا ہے۔ چوتھا وہ شخص جو کہ شرابی ہے، جو شراب پیتا ہے، اس کی نماز بھی قبول نہیں ہوتی۔ اس کی نماز اس وقت تک قبول نہیں ہوتی جب تک وہ شراب چھوڑ کر سچی توبہ نہ کر لے، اور اس کی نماز بھی اس کے منہ پر مار دی جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو دنیا کے اندر ایک گلاس شراب پی لیتا ہے 40 دن تک اس کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ اللہ اکبر! اور جو دنیا میں شراب پیتا ہے، قیامت کے دن اس کو نہر گوتا سے غلیظ پانی پلایا جائے گا۔ تو پوچھا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نہر گوتا کیا ہے؟
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ایسی غلیظ اور گندی نہر ہے جو کہ بدکار عورتوں کی شرمگاہ سے نکل کر جاری ہوگی۔ یا اللہ ہم سب کو محفوظ فرما، یا اللہ ہم سب کو محفوظ فرما۔ پانچواں شخص وہ ہے جو کہ اچھے طریقے سے وضو نہیں کرتا۔ اچھے طریقے سے وضو نہ کرنے والے کی بھی نماز اس کے منہ پر مار دی جاتی ہے اور اس کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ اس لیے دوستو ہمیں چاہیے کہ اچھے طریقے سے وضو کر کے نماز پڑھنی چاہیے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کی نماز قبول نہیں ہوگی اور دنیا میں ان کے منہ پر مار دی جائے گی۔ یہ وہ 5 بیماریاں ہیں جس سے ہر مسلمان کو بچنے کی ضرورت ہے۔ کہیں آپ کے اندر ان بیماریوں میں سے کوئی بیماری تو نہیں؟ اگر یہ ہے تو اس کو نکال دیں، کیونکہ اس حالت میں آپ کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہماری نماز قبول ہوئی ہے کہ نہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی مسلمان ایک نماز پڑھ لیتا ہے اور نماز پڑھنے کے بعد اگلی نماز کا ارادہ کر لے تو اس بات کا یقین کر لیں کہ اس کی پچھلی نماز قبول ہو گئی ہے۔ دوستو نماز ایک ایسی چیز ہے جو برائیوں سے ہم کو بچاتی ہے، اور اگر ہم پڑھنا شروع کر دیتے ہیں تو اللہ پر یقین رکھیں کہ یہ برائیاں تمہارے قریب بھی نہیں آئیں گی۔ اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ وہ ہم سب ان برائیوں سے بچنے اور نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آمین۔